نکل آیا، پھر 100 اونٹ کا لالچ، پھر اس نے گھوڑا پیچھے ڈالا، پھر آپ نے کہا اللہ اس کے شر سے بچا جیسے تو چاہے، تو گھوڑا اس کا پورے کا پورا صرف سینہ باہر باقی اندر، کہنے لگا اب میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری یہاں سے جان بچا دے، میں تیرے پیچھے خود بھی نہیں آؤں گا، کسی کو بھی نہیں آنے دوں گا۔ صحابہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا سراقہ آج تو میرا پیچھا کر رہا ہے، وہ کیا دن ہوگا جب پرشین امپائر کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ چند ہزار قریش سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں، مکے کی آبادی 10,000 بھی مشکل سے ہوگی اس وقت، چند ہزار سے جان بچا کے مدینے جا رہے ہیں اور راستے تبدیل کر رہے ہیں اور خوشخبری کیا دے رہے ہیں، وہ کیا دن ہوگا جب ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا اور خزانے مدینے پہنچے تو انہیں فہرست پیش کی، تو فہرست پڑھ کے کہنے لگے بادشاہ کے کنگن نہیں لکھے ہوئے، تو لکھنے والے نے کہا حضور جتنا کچھ ہے وہی لکھا ہوا ہے۔ فرمانے لگے نہ جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والا جھوٹا تھا، میں نے ابو بکر سے دنیا سے جاتے ہوئے اس نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میرے سامنے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا سراقہ تجھے رب کسریٰ کے کنگن پہنائے گا، وہ ہونے چاہیے، یہاں نہیں، تم نے نہیں دیکھے، سب غلط ہے، دیکھو سارا خزانہ الٹا کے مارا۔ کتنی لمبی حکومت تھی پرشین امپائر، 3164 سال لمبی حکومت تھی، اور اس وقت کرنٹ 100 خزانے اونٹوں پہ لد کے مدینہ پہنچے تھے، کھنگال مارے، آخر کسریٰ کے کنگن نکل آئے۔ آپ نے کہا سراقہ کو بلاؤ، سراقہ بیمار تھے تو سہارے پر آئے، تو عمر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کنگن پہنائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، دینے والا اللہ ہے۔ بھائیو ہم اپنے ملک اپنی بقا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے غلامی رسول، ہم اپنے اداروں کی بقا چاہتے ہیں، ادارے نہ رہے تو ہم کہاں رہیں گے، ملک نہ رہا تو ہم کہاں رہیں گے۔ جس شاخ پہ بیٹھیں اسی کو کاٹنے لگ جائیں، جس درخت کے نیچے بیٹھیں اسی کی جڑوں کو کاٹنا شروع کریں، جس کشتی کے سوار ہیں اسی میں سوراخ کرنا شروع کریں، تو موجوں سے گلا کیا اور طوفانوں سے گلا کیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی عزتیں بلندیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھپا دی، اور کیا خوبصورت آیت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لقد یہ سودا یہیں ملے گا، لکم خاص طور پر تمہارے لیے، کیا دیکھو اللہ کہہ سکتے تھے تمہارے لیے میرے نبی کامل نمونہ ہیں، ٹھیک ہے مولانا صاحب، ٹھیک ہے نا، کامل نمونہ، ٹھیک، اللہ نے کہا خوبصورت نمونہ ہے، میرے نبی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ۔ خوبصورت کیوں کہا، کامل کیوں نہیں کہا، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کیوں نہیں کہا، جو ہم اپنے اندازے لگاتے ہیں وہ کہہ رہا ہوں۔ لفظ کامل میں وزن ہے، پورا بننا پڑے گا پورا، اور لفظ حسن میں کشش ہے۔ اچھا خوبصورت، خوبصورتی بغیر دلیل کے آدمی کو پکڑ لیتی ہے۔ 14ویں کے چاند کے لیے کوئی دلیل مانگے کہ سونا ہے کہ کوڑا ہے، انہوں 2 لتر ماروں کہ تو 14ویں کے چاند کے حسن کے بارے میں دلیل مانگتا ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر کوئی پوچھے کیسا ہے تو اس کی آنکھوں میں سرما لگا، حسن اپنے آپ پکڑ لیتا ہے بلا دلیل، اندھا نہ ہو دیکھنے والا ہو تو کوئی چیز حسین شکل ہو، حسین آواز ہو،
لباس ہو، سواری ہو، گھر ہو، منظر ہو، وادی ہو، کوثار ہو، دریا ہو، چشمہ ہو، پرندہ ہو، آواز ہو، پکڑ لیتا ہے، چھوٹے کو بھی بڑے کو بھی۔ تو میرے اللہ نے ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تم خوبصورتی چاہتے ہو نا تو بڑا گھر بنانے سے نہیں ہوگی، خوبصورتی صرف میرے نبی کی زندگی سے ملے گی۔ میرے نبی جیسی حسین زندگی اور کوئی نہیں لایا۔ اور فی کا مطلب ہے کہ ڈوب کے ڈھونڈنا پڑے گی، صرف داڑھی رکھنا ڈال نہیں، صرف پگڑی بننا ڈال نہیں، بلکہ میرے نبی کی زندگی میں ڈوبنا پڑے گا، تب تمہیں میرے نبی کی حسین زندگی ملے گی۔ سارا دیش حسین ہو جائے گا، سارا ملک حسین ہو جائے گا۔ کچھ حصہ عبادات کا ہے، باقی سب اخلاق ہے۔ 5 نمازیں ہیں، 30 روزے، زکوٰۃ اور حج مالداروں پر ہے۔ نماز ہماری بیس ہے، نماز کے بغیر معاشرے کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ کسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ 14-15 صدی میں اگر نماز کی گنجائش مجھے نظر آتی ہے تو کربلا کے میدان میں حسینی قافلے کی نظر آتی۔ نہ پڑھو، تلواریں برس رہی ہیں، چند گھڑیاں باقی ہیں گردنوں کے کٹ جانے میں۔ اب نماز پڑھو یا نہ پڑھو، گردن کٹنے والی ہے۔ اس کے باوجود امام علی مقام نے زہیر آپ کے رائٹ سائڈ پر جھنڈے بردار تھے، ان کو اشارہ کیا کہ یہ شمر سے کہو نماز پڑھنے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نماز پڑھنے دو، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگا ہماری تلوار نہیں رکے گی۔ انہوں نے آ کر کہا یہ جواب ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا پھر نماز بھی نہیں چھوٹے گی۔ یہ میٹنگ تھی، نماز یاد نہیں رہی، میٹنگ بڑی لمبی ہو گئی، نماز چھوٹ گئی، سارے دروازے بند کر۔ حالانکہ اللہ کی قسم اگر یہ قافلہ نماز نہ بھی پڑھتا تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھل چکے تھے، چونکہ جنگ سے پہلے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو مسکرائے۔ تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی، کہنے لگے یہی تو ہنسنے کا وقت ہے۔ خواب میں اللہ کے نبی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ پھر نماز نہیں چھوڑی۔ تو پی آئی اے والا کہہ سکتا ہے کہ جو میں جہاز اڑا رہا تھا نماز چھوڑ دی۔ ارے بھائی پوچھو علماء سے سفر میں کیسے پڑھنی ہے، آسانی کر دی، چھوٹی کر دی، معافی نہیں ہے۔ اگر معافی ہوتی تو اس حسینی قافلے کو ہوتی۔ آدھے نماز پڑھو، آدھے جنگ کرو۔ اب تو 1440 ہجری ہو چکی ہے۔ 1440 سال میں سب سے خوبصورت نماز جو پڑھی گئی کربلا کے میدان میں پڑھی گئی۔ سب سے خوبصورت سجدہ جو کیا گیا کربلا کے میدان میں کیا گیا۔ اور زمین نے بھی کیا فخر کیا ہوگا کربلا کی زمین نے کہ آج کون ہیں جن کے ماتھے میرے اوپر ٹک کر یوں لگ رہے ہیں جیسے ٹیکا میرے ماتھے پہ آ گیا۔ جب سبحان رب الاعلیٰ کی صدا گونجی ہوگی تو زمین کی 7ویں تہ بھی ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ تو میرے نبی کا نواسا ہمارے لیے دروازے بند کر کے جا رہا ہے۔ کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے نماز، سوائے اس کے کہ بے ہوش ہو جاؤ، چلو ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نہیں چھوڑ سکتے۔ لیٹے لیٹے پڑھو، نہیں اٹھ سکتے لیٹے پڑھو، آنکھوں کے اشارے سے پڑھو، چھوڑ نہیں سکتے ہو۔ آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی، پھر آدھوں نے نماز پڑھی اور سب نے جنگ کی، اور عصر میں سب نیزے پہ چڑھ چکے تھے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ ہمارے دفتروں میں، بازاروں میں، گھروں میں نماز زندہ ہو جائے۔ روزہ تو سال کے بعد آئے گا، بیمار ہے تو چھٹی، مسافر ہے تو چھٹی بعد میں رکھ لینا۔ زکوٰۃ پیسے والے پر ہے،
حج پیسے والے پر ہے، ایک نماز ایسا فریضہ ہے جس کے لیے میرے رب نے 700 دفعہ قرآن کو ہلا دیا ہے۔ نماز کبھی لفظ صلاۃ کے ساتھ، کبھی اور الفاظ کے ساتھ، 700۔ ایک آرڈر آ جائے ملک صاحب کا تو آپ ہل جاؤ گے، آرڈر آ گیا۔ میرا رب 700 دفعہ کہے تو تمہاری مسجد خالی ہو۔ کہ ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور ہیبت کا پتہ نہیں ہے۔ نماز کے بعد زندگی اگر ساری نماز بنانا چاہتے ہیں، نمازیں کتنی ہیں بھائی بولو؟ 6 ہو سکتی ہیں، 7 ہو سکتی ہیں، نہیں ہو سکتی۔ اگر ساری زندگی نماز بنانا چاہتے ہو کہ میری پوری زندگی نماز بن جائے، چاہے میں آفس میں ہوں، چاہے میں جوڑیا بازار میں ہوں، چاہے میں جہاز اڑا رہا ہوں، چاہے کھوتا ریڑی، ایک حدیث سناتا ہوں، صرف ایک حدیث، اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے تو ساری زندگی عبادت بن جائے گی، ساری زندگی بندگی بن جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا اربع اذا کانت فیک، کہ میری امت 4 باتیں لے لو۔ میں قربان جاؤں، میرے نبی بڑے بڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، اپنی امت کو مشقت میں ڈالنے سے بچتے تھے، چھوٹے چھوٹے وظیفے بتاتے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ تنگی ہے رزق کی، وظیفہ بتائیں۔ کتنے لمبے لمبے وظیفے لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کاروبار کھل جائے اور روزی بڑھ جائے، کتنے لمبے چوڑے، کتنے کتابوں میں ایڈے بڑے وظیفے لکھے پہ، پڑھوں جی بندہ بڈھا ہو جائے۔ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ آپ کی شفقتوں پر، آپ کی رحمتوں پر، سنو یہ کرو۔